جب جادو کا تماشا دکھانے پر وزیر خزانہ بنانے کی پیشکش کی گئی۔ یہ حیران کن اور ناقابل یقین کہانی نوک جوک کی ویڈیو میں سنائی جائے گی۔ میں ہوں عمیر محمود۔ جان میکلاگلن نامی ایک صاحب تھے جو امریکی خفیہ ادارے CIA میں کام کرتے تھے۔ ترقی کرتے کرتے ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے تک پہنچے۔ جب 2004 میں CIA سربراہ جارج ٹیننٹ نے استعفیٰ دیا تو میکلاگلن صاحب کو قائم مقام ڈائریکٹر بھی لگایا گیا۔ ان کا ایک مشغلہ تھا، وہ شوقیہ طور پر جادوئی شعبدے میجک ٹرکس دکھایا کرتے تھے۔ اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی اور دوسرے ممالک کے دوروں میں بھی وہ مذاق ہی مذاق میں اس فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ روس کے دورے کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ CIA کو جو بجٹ ملتا ہے اس میں وہ اپنا گزارا کیسے کرتی ہے، تو میکلاگلن نے اپنے روسی میزبانوں سے 10,000 روبل کا ایک نوٹ مانگا۔ وہ نوٹ لے کر انہوں نے اسے تہہ کیا، فولڈ کیا، اور جب دوبارہ کھولا تو 10,000 روبل 1,00,000 روبل بن چکے تھے۔ یعنی انہوں نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ وہ جادو کے زور سے CIA کو ملنے والا بجٹ بڑھا لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بار ارجنٹائن کے صدر امریکہ کے دورے پر آئے تو میکلاگلن نے ان کے سامنے بھی جادوئی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے $1 کے نوٹ کو $100 کے نوٹ میں بدل کر دکھایا۔ ارجنٹائن کے صدر کارلوس مینم اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے ملک واپس جا کر میکلاگلن کو وزیر خزانہ بننے کی پیشکش کر دی۔ یہ بات درج ہے کرس وپل کی کتاب میں جس کا نام ہے The Spy Masters: How the CIA Directors Shape History and the Future۔ جب میں نے اس کتاب میں یہ بات پڑھی نا کہ ارجنٹائن کے صدر جادوئی شعبدے سے اتنے متاثر ہوئے کہ CIA اہلکار کو وزیر خزانہ بنانے پر تیار ہو گئے تو مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر دیگر ذرائع سے اس کی تصدیق کی کوشش کی۔ اس بات کے حوالے تو ملتے ہیں کہ میکلاگلن جادوئی کرتب دکھایا کرتے تھے۔ لاس اینجلس ٹائمز نے لکھا کہ میکلاگلن صرف اپنے انٹیلیجنس تجزیے کے لیے ہی مشہور نہیں بلکہ اپنی میجک ٹرکس کے لیے بھی مشہور ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر میں لکھا ہے کہ میکلاگلن شعبدہ دکھا کر ساتھیوں سے کہا کرتے تھے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اس پر ہمیشہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دیگر ذرائع سے اس بات کی تو تصدیق ہوتی ہے کہ میکلاگلن جادو کے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ لاس اینجلس ٹائمز نے لکھا کہ وہ امریکی صدر اور دوسرے ممالک سے آئے رہنماؤں کے سامنے بھی کرتب دکھاتے تھے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ انہوں نے ارجنٹائن کے صدر کو جادو کا کرتب دکھایا، $1 کا نوٹ $100 میں بدلا، اور وہ اتنے متاثر ہو گئے کہ CIA میں کام کرنے والے بندے کو اپنے ملک کا وزیر خزانہ بنانے کی پیشکش کر دی۔ تو میں نے مزید چھان بین کے لیے ٹویٹر پر کرس وپل صاحب سے بھی رابطہ کیا اور پوچھا کہ بتائیے یہ معلومات آپ کو کہاں سے ملی ہیں، اس کا ذریعہ بتائیں۔ ٹویٹر پر انہوں نے جواب نہ دیا تو میں نے لنکڈ ان پر بھی انہیں پیغام بھیجا، اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا کیونکہ کتاب میں درج بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کرس وپل کو یہ بات کس نے بتائی۔ بھلا ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی غیر ملکی کی شعبدہ بازی سے متاثر ہو کر اسے ملک کا وزیر خزانہ بننے کے لیے کہا جائے، اور غیر ملکی بھی وہ جو امریکی خفیہ ادارے کا اہلکار ہو۔ پھر مجھے اپنے ملک پاکستان کا خیال آ گیا۔ یہاں بھی تو لوگوں نے ایسے ہی دعوے کیے تھے کہ وہ جادو دکھائیں گے اور معیشت ٹھیک کر دیں گے، ڈالر کی قیمت کم کر دیں گے، ملک کے سارے قرضے اتار دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، ملک کو ترقی کے راستے پر ڈال دیں گے۔ IMF نہیں آتا تو نہ آئے، آئی ڈونٹ کیئر، IMF سے ہدایات نہیں لیں گے۔ میں نے سوچا کہ ارجنٹائن کے صدر اگر جادو دیکھ کر اتنے متاثر ہو گئے تھے تو یہ کوئی زیادہ حیران ہونے والی بات بھی نہیں۔ اپنے پاکستان میں تو جادو دکھانے کا صرف دعویٰ کرنے پر ہی حکومت بھی مل جایا کرتی ہے اور وزارت خزانہ بھی۔